السلام علیکم۔ زنا ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ زنا کی بے شمار اقسام ہیں۔ جیسا کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت کو چھو لیتا ہے، وہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو بھی زنا ہی کہیں گے۔ اس طرح کسی غیر عورت کو دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والوں کو دنیا میں ہی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا کیا احکامات ہیں، ہم ان میں سے چند احکامات سے آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ کن کن عورتوں پر زنا کی سزا عائد نہیں کی گئی؟ ایسی کون سی عورتیں ہیں جس پر زنا ظاہر بھی ہو جائے لیکن اس میں کوئی شریعت نے سزا لاگو نہیں کی؟ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بھی زنا نہیں کر سکتا۔ دیکھو، زنا کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو کھلے میدان میں اس کو پتھر مار ڈالو، اگر کنوارا ہو تو 100 کوڑے مارو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عورت حضرت علی کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا علی، آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ یا علی، آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھے، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عورت نے عرض کی، یا علی، میں ایک شخص سے پیار کرتی ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یا علی، جس شخص سے پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھونا چاہتا ہے، مجھے جسمانی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے، کیا میں اس کو چھونے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں بغیر شادی شدہ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ محبت اس کا نام نہیں۔ جو ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے کی عزت اور حیا رکھے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کی عزت و احترام کرے تو سمجھ جاؤ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ آپ سے ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کو آپ سے مفاد کا رشتہ کہتے ہیں۔ اس میں محبت کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت علی مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک عورت لوگ کو پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ حضرت علی ان لوگوں سے پوچھا، اس عورت کو اس طرح سے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، اس عورت نے زنا کیا ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق اس عورت کو سنگار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات کہی تو حضرت علی ان لوگوں سے اس عورت کو چھین لائے۔ حضرت علی ان لوگوں کو فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس عورت کو کوئی سنگار نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے جا کر اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق سے کہا کہ حضرت علی شیر خدا نے ہم سے عورت کو چھین لیا ہے۔ انہوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ قصہ سننے کے بعد حضرت عمر نے سوچا، اگر مولا علی نے ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک غلام کو حضرت علی کے پاس بھیجا کہ حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی آئے تو حضرت عمر نے فرمایا، علی، آپ نے ایک زنائی عورت کو سنگار ہونے سے روک دیا، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، عمر، آپ کو یاد نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں کے گناہ فرشتے نہیں لکھتے، ان لوگوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ جو سوئے رہتے ہیں، اگر سوتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ کوئی فعل ہو جائے تو اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا وہ جو بچہ نابالغ ہوتا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ تیسرا وہ جو دیوانہ اور درویش ہو، اس کو دنیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا، اے علی، مجھے یاد آ گیا، یہ سب کچھ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، عمر، اس عورت کو کبھی نہ کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے بھی عورت کے ساتھ زنا کیا ہو، اس کے پاگل پن کی وجہ کا فائدہ اٹھایا ہو، کیونکہ یہ عورت چیخ رہی ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت علی نے یہ بات سن کر حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ یہ لعنت آج کل عام دیکھنے کو ملتی ہے۔ بازاروں میں مرد عورتیں اکٹھے پھرتے نظر آتے ہیں، اس طرح کسی کا ہاتھ کسی مرد یا عورت کو لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بازار سے جانے والے لڑکے اور لڑکیوں اپنے دوستوں کو فخر سے بتاتے ہیں، ہم نے بازار میں یہ حرکت کی، بلکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیا تم کس طرح سے گناہ میں ملوث ہو جاؤ؟ اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ
ان کے ماں باپ اور بھائی کو ملتا ہے جنہوں نے ان کی شادی نہیں کی۔ جو ماں باپ اولاد کی جلدی شادی نہیں کرتے تو ایسے ماں باپ قیامت کے دن اللہ کے حساب مانگیں گے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی شادی جلدی کیوں نہیں کی۔ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کی شادی جلدی کر دیتا ہے تو اس طرح گناہ میں ملوث نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، پاک دامن لڑکیوں کے جو شوہر ہیں وہ پاک دامن ہوں گے۔ اس سے مراد کہ جس طرح کے آپ ہیں آپ کو بیوی بھی اس طرح کی عطا کریں گے۔ اچھی ہیں تو اچھی بیوی ملے گی، نیک ہیں تو نیک ملے گی، برے ہیں تو بری بیوی ملے گی۔ زنا ایک لعنت ہے جس میں گناہ گار تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بے شمار بیمار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو انسان برے کاموں میں لگ جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ زنا کار کی سزا اس کے بھائی بہن ماں اور کئی رشتہ دار کی صورت میں مل کر رہتے ہیں۔ امام شافعی سے مروی ہے، زنا ایک ایسا مرض ہے، زنا کرنے والا آپ پر قرض لیتے ہیں جو جس کی بہن بیٹی کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب جو زنا کار ہوتا ہے اس کی بہن یا بیٹی بھی زنا کار ہوتی ہے، اس میں کوئی بدکار کرتا ہے۔ ایک بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، اسے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ بدکاری کی کہانی کسی بھی دوست کو بتاتے ہیں تو اس میں ایسی حرکت کرنے کا خیال آئے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی برابر کا گناہ حاصل ہوگا کیونکہ آپ نے بھی غلط کام کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔ قرآن حدیث میں زنا کے بارے میں بتایا گیا ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی لعنت ہے، بے حیائی برا کام ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر مسلمان قائل بالغ ہو تو وہ بدکاری کرے تو اس کی زبردستی سے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جس پر زنا کی سزا عائد نہیں، ایک وہ جو بالغ تک نہ پہنچ سکے، دوسرا جو سویا ہوا نہ جاگے، تیسرا جو دماغ کا درست طریقے سے کام نہ کرتا ہو یعنی پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے، یا پھر میری امت کسی گناہ کے لیے مجبور کیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ زنا کار ایک حد کی مقرر کی جاتی ہے جو بدکار ہو، اس کو زمین میں سینے تک مٹی میں گاڑ دیا جائے، اس پہ پتھروں کی برسات کی جائے، اس وقت تک پتھر مارے جائے جب تک وہ مر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ایسا کیا جائے وہاں ایمان والوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے، جو سزا دونوں مرد اور عورت کو برابر کی دی جائے۔ جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے اس کے کپڑوں کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو، اس کا پردہ قائم و دائم رہے۔ دین اسلام عصمت افراد کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس کی حفاظت کو ہر چیز سے اہم قرار دیتا ہے۔ اس جرم کو مسلمان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وہ زنا کے قریب مت جاؤ، وہ بے حیائی و برا رستہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں زنا کرنے سے سختی سے روکا گیا بلکہ زنا کے پاس جانے سے بھی روکا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے میں نے ایک دفعہ آقا دو جہاں سے دریافت کیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو یعنی شرک کرو۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ اس کے بعد تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے جو اپنے اس ڈر سے اپنی اولاد کو ختم کر دے کہ تمہارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، بلکہ انسان کو رزق کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اس سے اور کون سا بڑا گناہ ہے تو آپ نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے محلے میں کسی دوسرے مرد کے بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے لیے زنا کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی کہ شادی شدہ بندے کو ساری زندگی گھر میں کسی کمرے میں بند کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کنوارا لڑکی یا لڑکا زنا کر لیتا ہے تو اس کو باندھ دیا جاتا تھا، پھر کوئی چھوٹی موٹی سزا یا معاف کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عورتیں زنا کریں ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، اس پر کوئی گواہی دے دے تو اس کو گھروں میں بند کر دو تا وقت اس کو موت آ جائے، اور تم لوگ زنا کرے تو اس کو ڈانٹ پٹ کر اپنی عزت بچاؤ، بس اگر تم یہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہم پر رحم فرمائے اور ہم سب کو یہ بدکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔